بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مدنی معاشرے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نہایت مفید اسباق اور عبرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فہم و اسلام اور انسانی زندگی پر اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں ہمارے لیے بہت سی زندہ و جاوید مثالیں چھوڑی ہیں۔ آپ کی شخصیت مدنی معاشرے میں عظیم صفات کے ساتھ ممتاز اور نمایاں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کثرت سے آپ کی مدح توصیف فرمائی اور آپ کے فضائل و مناقب کو نمایاں کیا۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ پر آپ کو مقدم فرمایا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی مدنی زندگی کیسی تھی، کیسے کیسے واقعات ان کی زندگی میں پیش آئے، کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے کیا اپنا کردار ادا کیا۔ یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، جس میں سب سے پہلے دوستو آپ کو ایک یہودی عالم فخاص اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ متعدد اصحاب سیر اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے پاس ان کی درسگاہ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے یہودی فنحاس نامی ایک شخص کے پاس جمع ہیں۔ فنحاس یہودیوں کے علماء اور احبار میں شمار ہوتا تھا۔ فنحاس کے قریب یہودیوں کے ماہر علماء میں سے ایک عالم اور عشی بھی موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فنحاس سے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اسلام قبول کر لے، اللہ کی قسم یقیناً تو یہ بات جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، تم ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ فنحاس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، ابو بکر، اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، معاذ اللہ ہم اس کے سامنے عاجزی اور آہوزاری نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے آگے عاجزی اور آہوزاری کرتا ہے۔ بلا شبہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے پرواہ اور مستغنی ہوتا تو کبھی ہمارے مال بطور قرض نہ مانگتا، جیسا کہ تمہارے ساتھی کا دعویٰ ہے۔ اللہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ یہ گستاخانہ جملے سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ آپ نے فنحاس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے مابین معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیرا سر اڑا دیتا۔ فنحاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور شکایت کی، اے محمد، دیکھیے آپ کے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں وضاحت طلب کی، تمہیں کس بات نے اس فعل پر مجبور کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس اللہ کے دشمن نے بڑی ہی نازیبا اور قبیح بات کہی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور محتاج ہے، جبکہ یہ لوگ بے نیاز ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ فنحاس سرے سے ہی اس بات کا انکاری ہو گیا، کہنے لگا میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق اور فنحاس کی تردید و تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شدید غصہ آیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ بدر میں شہادت کی بنا پر بیوہ ہو گئیں۔ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ سے حفصہ کا نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ پھر وہ مجھے ملے تو کہنے لگے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہ دیا۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر زیادہ رنجیدہ خاطر ہوا۔ چند دن میں نے توقف کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے سلسلے میں کسی سے گفتگو نہ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اس نکاح کے بعد مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور فرمانے لگے شاید آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہوگا جب میں نے آپ کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا بلا شبہ آپ کو آپ کی پیشکش کا جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا کروں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ارادہ نکاح ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا کر یعنی زمین پر گھسیٹ کر چلے گا اسے اللہ تعالی روز قیامت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے تہبند کا ایک پلہ لٹک جاتا ہے اور اگر میں اس کا خوب خیال رکھوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ تکبر کی بنا پر ایسا نہیں کرتے۔ دوستو، حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جب بھی غلہ لے کر آتا تو آپ اس غلے کے بارے میں پوری تفتیش کیے بغیر اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تحقیقات کے بعد اگر وہ چیز آپ کو مرغوب ہوتی تو کھا لیتے ورنہ نہ کھاتے۔ اتفاقاً ایک رات آپ نے اس کا لایا ہوا غلہ بلا تحقیق کھا لیا۔ پھر آپ نے غلام سے اس غلے کے بارے میں تحقیق کی تو اس نے غلے کے حصول کا ایسا ذریعہ بیان کیا جو آپ کے نزدیک مکروہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر سارا کھانا قے کر دیا اور پیٹ میں کوئی چیز باقی نہ رہنے دی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ورع و تقوی کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے خورد و نوش کے سلسلے میں حلال چیز کی اس قدر جستجو کرتے تھے کہ اس سلسلے میں شبہات تک سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ یہ عمدہ خصلت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ دین اسلام میں حلال کھانے پینے اور لباس کی پاکیزگی کو جو زبردست اہمیت حاصل ہے اور دعا کی قبولیت میں اس کی جو تاثیر اور تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جیسا کہ غبار آلود کپڑوں اور پراگندہ بالوں والے آدمی کی دعا کی عدم قبولیت کے سلسلے میں یہ فرمان نبوی منقول ہے، وہ پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود کپڑوں والا دور دراز سے آنے والا مسافر اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی کا ہے اور اس شخص نے حرام ہی سے پرورش پائی ہے، لہٰذا اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو کر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی سے کس طرح بچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دن ملاقات سے توقف کیا،
پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے دونوں میاں بیوی کو باہم راضی خوشی پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی شکنجی میں شریک کیا تھا، اسی طرح مجھے اپنی صلح میں بھی شریک فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انصار کی 2 بچیاں ترنم کے ساتھ اشعار گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شیطان کا باجا بجایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچیوں سے اعراض فرما کر دیوار کی طرف چہرہ مبارک کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر، انہیں چھوڑ دو، کیونکہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہمارا عید کا دن ہے۔ اسی حدیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس قسم کی محافل میں شرکت کے عادی نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے شیطان کا باجا سے معصوم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن ہونے کی بنا پر انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی۔ عید کے موقع پر چھوٹے بچوں کو اس قسم کے کھیل کود کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، تاکہ یہود کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔ مزید برآں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گڑیاں تھیں جن سے وہ کھیلا کرتی تھیں۔ بسا اوقات آپ کی ہم عمر سہیلیاں بھی آتی تھیں اور آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اس حدیث میں یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی توجہ سے ان بچیوں کا نغمہ سن رہے تھے۔ بچیوں کے گانے بجانے کی سماعت کی ممانعت کا تعلق توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سننے سے ہے، مطلق سماعت سے نہیں ہے۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عید کے تہوار میں کھیل کود کی رخصت صرف ایسے بچوں کو ہے جو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، جیسا کہ وہ 2 انصار بچیاں تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں عید کے دن گا رہی تھیں۔ دوستو، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ نادار اور تنگ دست لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے ایک تیسرا آدمی لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے 1 یا 2 5واں یا 6واں آدمی لے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں گھر چھوڑ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور رات کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تناول کیا، اور پھر اتنی رات گئے آئے جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا، آپ کو اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی سے کس نے روکا ہے؟ آپ نے جواباً سوال کیا، کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ آپ کی بیوی نے جواب دیا، ہم نے تو انہیں کھانا پیش کیا تھا، مگر انہوں نے آپ کی آمد تک کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مارے ڈر کے چھپ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پکارا کہ ارے احمق، تم کہاں ہو؟ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کوسا، پھر مہمانوں سے کہنے لگے، اب تم سکون و اطمینان سے کھاؤ، اللہ کی قسم میں کبھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک مہمان نے بھی قسم اٹھا لی کہ وہ بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شیطانی قسم ہے۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم لقمہ اٹھاتے تو نیچے پلیٹ میں پہلے سے بھی زیادہ کھانا بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے اور کھانے کی حالت یہ تھی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کھانا جوں کا توں پڑا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، بنو فراس کی بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم یہ کھانا تو پہلے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تناول کیا اور فرمایا، یقیناً یہ میرا قسم اٹھانا شیطان کی طرف سے تھا۔ آپ نے اس کھانے سے کھایا، پھر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہ کھانا صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا۔
ہماری اور کفار کی قوم کے مابین معاہدہ تھا، اس معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ ہم ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے 12 آدمیوں کی قیادت میں منقسم ہو گئے۔ ان میں سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ اس صبح ان سب لوگوں نے وہی کھانا کھایا۔ دوستو، اس قصے سے مہمان نوازی کی ترغیب دلانے والی قرآنی آیات اور احادیث نبوی کو عملی شکل دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید تڑپ نمایاں ہوتی ہے۔ مہمان کی ضیافت کا شوق دلانے والی ایک آیت اور ایک حدیث یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر انہوں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ضیافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس قصے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی جھلکتی ہے کہ جیسے ہی کوئی لقمہ آدمی اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے رکھا ہوا کھانا مزید بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب سیر ہو گئے۔ پھر بھی کھانا نہ صرف بچ گیا بلکہ کھانا پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو پہلے سے بھی زیادہ پایا تو آپ یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں لوگوں کے ایک جمع غفیر نے یہی کھانا سیر ہو کر کھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کرامت ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباعی کی بدولت نصیب ہوئی۔ یہ کرامت آپ کے مقام ولایت پر فائز ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اقتداء کرتے ہیں۔ آپ نے جس کام کا حکم دیا اسے بجا لاتے ہیں اور جس سے روکا ہو یا آپ نے ڈانٹ پلائی ہو اس سے احتراز کرتے ہیں۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس کام کو لائق اتباع قرار دیا ہو اس میں وہ کامل اتباع کرتے ہیں۔ ان کی یہ محنت ثمر آور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے اور ان کے دلوں میں انوار کی برسات کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان سے ایسی کرامات ظہور میں آتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے تقوی شعار اولیاء کو عزت و تکریم سے نوازتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی قسم نہیں توڑی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفارہ قسم کے احکام نازل فرمائے تو آپ نے کہا، جب میں کسی معاملے میں قسم اٹھاتا ہوں اور بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ قسم والے معاملے کے برعکس جو صورت ہے اس میں زیادہ خیر و بھلائی ہے تو میں زیادہ خیر و بھلائی والے کام پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز پر قسم اٹھا لیتے اور بعد ازاں انہیں دوسرے معاملے میں بھلائی محسوس ہوتی تو آپ قسم کا کفارہ ادا کر کے اس بھلائی کو اختیار کر لیتے۔ یہ قصہ بھی آپ کی اسی عادت کریمہ کا شاہد ہے کہ آپ نے اپنے مہمانوں کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی قسم ترک کر دی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ جب ہم بیدہ یا ذات الجیش نامی مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ وہیں رک گئے۔ اس موقع پر نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس پانی تھا، نہ اس جگہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ چنانچہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکوہ کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لوگوں کو ایسی جگہ روک رکھا ہے جہاں پانی ہی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی موجود نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لوگوں کو ایسی جگہ مبعوث کر رکھا ہے جہاں پانی نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ قصہ مختصر، آپ نے مجھے ڈانٹ پلائی اور جو کچھ منشاء الہی تھا مجھ سے کہا، پھر آپ مجھے میری کوکھ پر اپنے ہاتھ سے مارنے لگے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت کرنے سے باز رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک سوئے رہے، چنانچہ آپ کی صبح بغیر پانی کے ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ
اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، چنانچہ اسے اپنے منہ اور ہاتھ پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رخصت کے نزول کی مناسبت سے فرمایا، آل ابو بکر یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں جس اونٹ پر سوار تھی ہم نے اسے اٹھایا تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ دوستو اس قصے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصف جھلکتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام اور آپ کی عظمت کا پاس لحاظ رکھنے کے معاملے میں نہایت حساس واقع ہوئے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کسی معمولی سی پریشانی کی پرچھائیں بھی دیکھنے کے روادار نہ تھے، چاہے آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عزیز ترین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ کسی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور مسلمانوں کی خاطرداری کے لیے نہایت شائستہ سلوک اختیار کرنے کے داعیوں کے امام اور پیش رو تھے۔ دوستو احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امداد اور جائز طرفداری کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ سے جھگڑنے اور آپ کی مخالفت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تہبند کا ایک کونا اٹھائے اپنے گھٹنے کو برہنہ کیے ہوئے سامنے سے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تمہارے صاحب کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا، پھر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے اور خطاب کے بیٹے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے جلد بازی کی، انہیں کچھ ملامت کر دی، پھر مجھے اپنے عمل پر ندامت ہوئی تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوا، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے انکار پر شرمندگی ہوئی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر ہیں؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ شدت غضب سے بدلنے لگا، حتیٰ کہ چہرہ مبارک سے بشاشت اڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ مبادا آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خفا ہوں۔ آپ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زیادتی میری تھی۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زیادتی میری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر مبعوث کیا، تو تم نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے، اور ابو بکر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے، اور ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری ڈھارس بندھائی، کیا تم میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کے یہ کلمات ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کسی نے ایذا نہیں دی اور نہ ستایا۔ دوستو اس قصے میں بہت سے سبق، فوائد اور عبرتیں موجود ہیں۔ اس قصے سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا بشری طبائع کا مرقع ہونا اور ان کا بشری تقاضوں کی بنا پر باہم اختلاف کرنا ثابت ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بہت جلد اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کر لیتے اور اپنے بھائی سے فوری طور پر معافی کی درخواست کرتے تھے۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کی باہمی محبت جھلکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عالی رتبہ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مفصل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے کچھ زمین عطا فرمائی اور میری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ دنیا اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئی اور کھجور کا ایک درخت ہمارے مابین وجہ نزاع بن گیا۔ میں کہتا تھا کہ یہ میری زمین کی حدود میں ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ میری حدود میں ہے۔ اس معاملے میں میرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین تکرار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو بذات خود انہیں ناگوار گزری۔ وہ اس پر نادم ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ربیہ، اس بات کے بدلے میں تم بھی مجھ سے ایسی ہی بات کہہ دو تاکہ قصاص ہو جائے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اسی طرح کہہ دو ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمہارے خلاف فریاد کروں گا۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میرے قبیلے بنو اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کس معاملے پر آپ کے خلاف فریاد کریں گے جبکہ آپ کو جو کچھ کہا ہے انہی نے کہا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ثانی اثنین ہیں، مسلمانوں کے سردار اور ان کی عظمت کی علامت ہیں۔ احتیاط کرو، کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر متوجہ نہ ہو جائیں۔ انہوں نے تمہیں میری مدد کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناراضی کی بنا پر غصے میں آ جائیں گے اور ان دونوں کے غصے کے باعث اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھے گی، جس کے نتیجے میں ربیہ ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی اکیلا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پیش آمدہ واقعہ لفظ بہ لفظ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب دیکھا اور پوچھا، ربیہ، تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو بعد میں خود انہیں ناگوار گزری۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو بھی اس طرح مجھ سے یہ بات کہہ لے جس طرح میں نے تجھ سے کہی ہے تاکہ میرے جرم کا قصاص ہو جائے۔ میں نے اس طرح کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، تم انہیں اسی طرح جواب نہ دینا، لیکن تم یہ کہو، ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ کی قسم، کس قدر کامل یہ وجدان اور ضمیر ہے اور کس قدر با کمال یہ نفس ہے کہ جس سے جلد بازی میں کسی مسلمان کے خلاف دوران گفتگو کوئی لغزش ہو جائے تو وہ میلان اور خواہشات پر حاوی اور دل کے عزائم پر قابض شعور کے ساتھ اس وقت تک راضی نہ ہو جب تک اس سے اس کی لغزش کلام کا بدلہ نہ لیا جائے اور اس کی خطا سے درگزر نہ کیا جائے۔ وہ اس قصاص اور معافی کے حصول کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ اپنے مقام و مرتبے اور جاہ و جلال کو بھی قربان کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لغزش زبان خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور حقیر ہو، بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ آپ کا ضمیر بے قرار ہو جاتا تھا اور آپ کو اس وقت تک سکون نہ ملتا تھا جب تک آپ سے اس کا بدلہ نہ لے لیا جاتا اور متاثرہ مسلمان راضی نہ ہو جاتا۔ وہ بڑا معمولی سا کلمہ تھا، لیکن اس نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم زدہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کلمے کی بنا پر لرزہ بر اندام ہو گئے اور اس کے قصاص پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ اس وقت فرزندان اسلام میں آپ کا درجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے معتبر اور معزز شخصیت تھے، اور وہ کلمہ بھی فحش اور بیہودہ نہیں تھا، کیونکہ آپ سے کسی فحش کلمے کا صدور ناممکن تھا۔
آپ کا عمدہ اخلاق قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی سبقت لسانی کے باعث آپ کے منہ سے کسی فاحش کلمے کا نکلنا منقول نہیں، چاہے جائے کہ دور اسلام میں ایسا ہوا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس لغزش کرام کے انجام سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اسی لیے آپ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین اور اپنے نزاعی مسئلے کو بھول گئے، اور اس کلمے نے آپ کے دل و دماغ پر غلبہ پا کر باقی سارے معاملات آپ کے ذہن سے نکال دیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حقوق العباد میں صاحب حق کی معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس قصے میں شیوخ، علماء، حکام اور دایان دین حق کے لیے یہ سبق چھپا ہے کہ وہ کیسے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا ازالہ اور کس طرح لوگوں کے حقوق کی پاسداری کریں، نہ کہ ان کے حقوق اپنے پاؤں تلے روندیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل پر بڑی حیران ہوئی کہ انہوں نے بذات خود ہی ایک بات کی اور خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مقدمہ پیش کرنے چل دیے ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ حقوق العباد کے معاملات کو اس قدر گہرائی سے نہیں جانتے تھے جس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اعمال نامہ میں نزاعی مقدمات کے درج ہونے اور روز قیامت اس اعمال نامے پر ہونے والے محاسبے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں ان نزاعی مقدمات کا خاتمہ کرنا اور دلوں میں پیوست ہونے والے حزن و ملال کو زائل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی کے اظہار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا جواب نہ دینے کی نصیحت کے باوجود خشیت الہی کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آپ کا یہ رونا آپ کے زبردست ایمان اور پختہ یقین کی دلیل ہے۔ دوستو، اس قصے میں بہت سے سبق، فوائد اور عبرتیں موجود ہیں۔ اس قصے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بشری طبائع کا مرقع ہونا اور ان کا بشری تقاضوں کی بنا پر باہم اختلاف کرنا ثابت ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بہت جلد اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کر لیتے اور اپنے بھائی سے فوری طور پر معافی کی درخواست کرتے تھے۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کی باہمی محبت جھلکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عالی رتبہ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مفصل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے کچھ زمین عطا فرمائی اور میری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ دنیا اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئی اور کھجور کا ایک درخت ہمارے مابین وجہ نزاع بن گیا۔ میں کہتا تھا کہ یہ میری زمین کی حدود میں ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ میری حدود میں ہے۔ اس معاملے میں میرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین تکرار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو بذات خود انہیں ناگوار گزری۔ وہ اس پر نادم ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ربیہ، اس بات کے بدلے میں تم بھی مجھ سے ایسی ہی بات کہہ دو تاکہ قصاص ہو جائے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اسی طرح کہہ دو ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمہارے خلاف فریاد کروں گا۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میرے قبیلے بنو اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کس معاملے پر آپ کے خلاف فریاد کریں گے جبکہ آپ کو جو کچھ کہا ہے انہی نے کہا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ثانی اثنین ہیں، مسلمانوں کے سردار اور ان کی عظمت کی علامت ہیں۔ احتیاط کرو کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر متوجہ نہ ہو جائیں۔ انہوں نے تمہیں میری مدد کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناراضی کی بنا پر غصے میں آ جائیں گے اور ان دونوں کے غصے کے باعث اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھے گی، جس کے نتیجے میں ربیہ ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی اکیلا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پیش آمدہ واقعہ لفظ بہ لفظ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب دیکھا اور پوچھا، ربیہ تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو بعد میں خود انہیں ناگوار گزری۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو بھی اس طرح مجھ سے یہ بات کہہ لے جس طرح میں نے تجھ سے کہی ہے، تاکہ میرے جرم کا قصاص ہو جائے۔ میں نے اس طرح کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، تم انہیں اسی طرح جواب نہ دینا، لیکن تم یہ کہو، ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا، ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ کی قسم، کس قدر کامل یہ وجدان اور ضمیر ہے، اور کس قدر باکمال یہ نفس ہے کہ جس سے جلد بازی میں کسی مسلمان کے خلاف دوران گفتگو کوئی لغزش ہو جائے تو وہ میلان اور خواہشات پر حاوی اور دل کے عزائم پر قابض شعور کے ساتھ اس وقت تک راضی نہ ہو جب تک اس سے اس کی لغزش کلام کا بدلہ نہ لیا جائے اور اس کی خطا سے درگزر نہ کیا جائے۔ وہ اس قصاص اور معافی کے حصول کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ اپنے مقام و مرتبے اور جاہ و جلال کو بھی قربان کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لغزش زبان خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور حقیر ہو، بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ آپ کا ضمیر بے قرار ہو جاتا تھا اور آپ کو اس وقت تک سکون نہ ملتا تھا جب تک آپ سے اس کا بدلہ نہ لے لیا جاتا اور متاثرہ مسلمان راضی نہ ہو جاتا۔ وہ بڑا معمولی سا کلمہ تھا، لیکن اس نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم زدہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے کی بنا پر لرزہ بر اندام ہو گئے اور اس کے قصاص پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ اس وقت فرزندان اسلام میں آپ کا درجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے معتبر اور معزز شخصیت تھے، اور وہ کلمہ بھی فاحش اور بیہودہ نہیں تھا، کیونکہ آپ سے کسی فاحش کلمے کا صدور ناممکن تھا۔ آپ کا عمدہ اخلاق قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی سبقت لسانی کے باعث آپ کے منہ سے کسی فاحش کلمے کا نکلنا منقول نہیں، چاہے جائے کہ دور اسلام میں ایسا ہوا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لغزش کرام کے انجام سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اسی لیے آپ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین اور اپنے نزاعی مسئلے کو بھول گئے، اور اس کلمے نے آپ کے دل و دماغ پر غلبہ پا کر باقی سارے معاملات آپ کے ذہن سے نکال دیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حقوق العباد میں صاحب حق کی معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس قصے میں شیوخ، علماء، حکام اور دایان دین حق کے لیے یہ سبق چھپا ہے کہ وہ کیسے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا ازالہ اور کس طرح لوگوں کے حقوق کی پاسداری کریں، نہ کہ ان کے حقوق اپنے پاؤں تلے روندیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل پر بڑی حیران ہوئی کہ انہوں نے بذات خود ہی ایک بات کی اور خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مقدمہ پیش کرنے چل دیے ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ حقوق العباد کے معاملات کو اس قدر گہرائی سے نہیں جانتے تھے جس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اعمال نامہ میں نزاعی مقدمات کے درج ہونے اور روز قیامت اس اعمال نامے پر ہونے والے محاسبے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں ان نزاعی مقدمات کا خاتمہ کرنا اور دلوں میں پیوست ہونے والے حزن و ملال کو زائل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوستوں مسلمانوں کو سنبھالنے میں سب سے اہم کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا۔
جب حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر جذباتی ہو کر ننگی تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سمجھا کر حوصلہ دیا۔ عام مسلمانوں سے بھی ایک شاندار خطاب کیا جس سے تمام مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر یقین کیا، اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عام اعلان کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو تم بے شک میرا حکم نہ ماننا اور اپنا نیا حاکم لے آنا۔ دوستو، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سنہری دور شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کیا گیا، اور اس کے بعد بہت سے قابل ذکر کام کیے گئے، جیسا کہ منصب خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی صوبوں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں سب سے پہلا لشکر شام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ اس پر کافی لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اسامہ نوجوان ہے، کسی دانا بزرگ کو قیادت سونپ دیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس جنگ میں اسامہ کو سپاہ سالار بنانے کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور میں یہ حکم تبدیل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد ختم ہو جانے کے بعد امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور ایران کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد خدمت خلق میں سب سے آگے رہے۔ اس کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اکثر بھیڑ بکریاں خود ہی چرا لیتے تھے۔ محلے میں اگر کسی کا کوئی کام ہوتا تو وہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ ناداروں کی مدد کرنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قلبی اور روحانی سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے تو پھر بھی آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو محلے میں ایک لڑکی کو یہ فکر ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اب خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں، اب ہماری مدد کون کرے گا؟ ہمارے کام کون انجام دے گا؟ ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ اس لڑکی نے یہ گمان کیا کہ اپنے کام خود کرنا یا کسی اور کے کام کرنا خلیفہ وقت کے شایع نشان نہیں ہے۔ خلیفہ یا بادشاہ کے سارے کام اس کے نوکر چاکر اور درباری کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ اپنے کام خود کرے یا دوسروں کی بکریوں کا دودھ نکالے، لیکن قربان جائیے خلیفہ اول پر۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں بکریاں دوہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کا منصب مخلوق کی خدمت کرنے سے باز نہیں رکھے گا، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک انسان تھے۔ سرکاری مال کا ایک پیسہ خود پر خرچ نہ کرتے تھے۔ دوستو، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر بہت سخت مزاج ہیں، تو آپ نے جواب دیا، ان پر جب بار خفت پڑے گا تو خود بخود نرم طبیعت ہو جائیں گے۔ دوستو، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 شادیاں کی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ام بکر تھی۔ ام بکر کا تعلق قبیلہ بنو قلب سے تھا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام بکر کو طلاق دے دی تھی۔ قتیلہ بنی عبد العزہ، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ آپ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل تعریف اخلاق اور اعلیٰ صفات سے مزین تھے۔ ہر لمحہ نیکیوں میں پیش رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ امور خیر میں لوگوں کی رہنما اور مکارم اخلاق میں ایک آئیڈیل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ آپ خیر و بھلائی کے کاموں کی شدید ترین تڑپ رکھتے تھے۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ آدمی جو نیک کام کر کے گزرنے کی آج طاقت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ کام انجام دینا اس کے لیے ناممکن ہو جائے، لہٰذا آج کا دن بہت بڑی غنیمت ہے۔ آج یوم عمل ہے، یوم محاسبہ نہیں، اور کل یوم محاسبہ ہوگا، یوم عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نیکی میں سبقت اور صورت دکھانے والے صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس شخص نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ صفات عالیہ جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم شروع کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محظوظ ہونے اور تبسم فرمانے لگے۔ وہ شخص شب و شتم میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ شخص مجھے سب و شتم کرتا رہا تو آپ بیٹھے رہے۔ جب وہ سب و شتم میں بڑھ گیا تو آپ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو شیطان نے مداخلت کر دی اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، دیکھو 3 باتیں برحق ہیں۔ کسی آدمی پر جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنی نصرت کے لیے عزیز تر بنا دیتا ہے، اور جو آدمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیے اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے، اور جو شخص حصول کثرت کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا اور سوال کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے پر کنٹرول رکھتے تھے، لیکن جب وہ باز ہی نہیں آیا اور حد سے بڑھ گیا تو آپ نے اسے اس گمان کی بنا پر جواب دیا کہ شاید وہ اس بات سے خاموش ہو جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حلم، بردباری اور تحمل کی ترغیب دی اور غیظ و غضب کے مواقع پر زیور صبر سے آراستہ ہونے کی تلقین فرمائی، کیونکہ حلم و بردباری اور غصے پر قابو پا کر انسان لوگوں کے ہاں بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، یوں اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار سے آپ کا یہ وصف بھی اجاگر ہوتا ہے کہ آپ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے خوگر تھے۔ اگر کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا احتمال ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضامندی کو تمام امور پر ترجیح دیتے تھے اور آپ کو جلدی سے جلدی راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث میں غضب اور غصے کی مذمت، اس کی ممانعت، اس سے بچنے کی ترغیب اور شیطان کی ہم نشینی والی مجالس سے انبیاء کی کنارہ کشی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مظلوم شخص کی فضیلت کا بیان بھی ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ مزید برآں اس حدیث میں عطیات اور صلہ رحمی کا شوق دلایا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانے کی ممانعت بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم، بردبار اور غصے کو پی جانے والے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنے حلم، تحمل، نرم خوئی، لچک اور حسن سلوک جیسی عظیم صفات کے باعث دور و نزدیک ہر جگہ معروف ہو گئے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، آپ کو غصہ آتا تھا، مگر آپ کا غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا۔ جب آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے محارم اور ممنوع امور کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو آپ کا غیظ و غضب انتہا کو چھونے لگتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور و فکر اور تأمل کرتے ہوئے اور اسے راہ عمل بناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے سلسلے میں گفتگو کی، جیسا کہ مشہور زمانہ حدیث سے افق میں منقول ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ وہ مستہ کو کبھی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اسی طرح خرچہ دینا شروع کر دیا جس طرح اس سے پہلے آپ ان پر خرچ کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں کبھی مستہ کے خرچے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مومن کو اسلام کے اخلاق فاضلہ کی عملی تصویر ہونا چاہیے، چنانچہ اسے دوسروں کی لغزشوں، ٹھوکروں اور خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس عالی قدرت صفت سے متصف ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر کرے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ جیسا کہ معروف اصول ہے کہ تم کسی کے ساتھ جیسا طرز عمل اختیار کرو گے ویسا ہی برتاؤ تمہارے ساتھ بھی روا رکھا جائے گا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ یعنی جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرو اور انہیں معاف کر دو۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی روز روشن کی طرح نمایاں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہو، پھر اسے معلوم ہو کہ اس کام کا کرنا اسے ترک کرنے کی نسبت
بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کام کو کر گزرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تہمت لگانے والے عاصیوں پر رحم اور نرم برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے افضل ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی تعجب انگیز صفات سے متصف کیا ہے جو دین اسلام میں آپ کی عالی شان کو نمایاں کرتی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے شام کے شہر بصرہ کا سفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور آپ سے گہری وابستگی کی شدید تڑپ نے آپ کو تجارت کے سفر سے نہ روکا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کے باوجود آپ کو یہ سفر کرنے سے منع نہ فرمایا۔ اس سفر تجارت سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے حلال ذریعے سے اتنا رزق کمانا ضروری ہے جس کی بنا پر اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، بلکہ وہ اس رزق کے ذریعے ستم رسیدہ لوگوں کی امداد کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے جیسے کار خیر میں آگے بڑھ کر دوسرے مخیر لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور انفاق فی سبیل اللہ کے دیگر امور میں دولت لٹانے کے لیے دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ قیمتی لباس کے بجائے موٹے، سادہ اور صاف کپڑے پہنتے تھے جو اکثر پیوند لگے ہوتے تھے۔ گھر میں رہن سہن بھی سادہ اور تکلفات سے بے نیاز تھا، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بال برابر ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان سے بڑھ کر مزاج شناس رسول کوئی نہ تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا کہ ایک بندے کے سامنے دنیا و مافیا کو پیش کیا گیا مگر اس نے آخرت ہی کو اختیار کیا ہے، اس بات کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمجھے اور رو پڑے۔ کہا کہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور زر و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائیں اور اس کے بدلے میں مجھے صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہجرت والی رات کی نیکیاں دے دی جائیں تو یہ سودا میرے لیے نفع مند ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔